یہاں نظر کا کام نہیں تھا۔ میں تمام تر توجہ سماعت پر لگا کر ارد گرد کی آوازوں کو سننے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور نیزے کو مضبوطی سے تھامے محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ فضا پر عجیب سا تناؤ تھا، جیسے کہیں کچھ ہو رہا ہو۔ مان بلر کے جارحانہ انداز میں بھونکنے کی آواز آئی۔ میں احتیاط اور خوف کو بالائے طاق رکھ کر اندھا دھند آواز کی سمت دوڑی۔ اس وقت میرے لیے بلر سے زیادہ اہم چیز کوئی اور نہیں تھی۔ مان میری نگاہ کچلی ہوئی گھاس پر پڑی، خون کے تازہ قطروں پر پڑی۔ اب بلر کمزور اور اذیت کے احساس کے ساتھ بھونک رہا تھا۔ میں ایک بار پھر محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ خون کے قطرے بڑھتے جا رہے تھے، پھر یہ دھبوں میں تبدیل ہو گئے۔ مان بلر ایک بار بھونک کر خاموش ہو گیا۔ میرا دل دھڑک اٹھا، میں بے تحاشا دوڑی۔ اس وقت میں سوروں کے لیے کھلا ہدف تھی۔ میری بے قرار نگاہیں بلر کو تلاش کر رہی تھیں۔ دوڑتے ہوئے مجھے ایک گرے ہوئے درخت کے نیچے حرکت کا احساس ہوا۔ میں نے جھک کر دیکھا، تنے کے نیچے خون کا تالاب سا بنا ہوا تھا اور کچھ دور بلر بے سدھ پڑا تھا۔ اس کے جسم پر کمر سے سر تک ایک خوفناک چیرا تھا جو یقیناً کسی سور کے دانت سے بنا تھا۔ سور گھنی جھاڑیوں میں موجود تھے اور تنے کے نیچے پڑے بلر پر غرا رہے تھے۔ سب سے پہلے ایک بوڑھے سور کی نظر مجھ پر پڑی۔ ایک اور شکار کو دیکھ کر اس کی بانچھیں کھل اٹھیں۔ وہ خوخیاتا ہوا میری طرف لپکا۔ میں غیر ارادی طور پر ایک طرف ہٹی اور جیسے ہی وہ میرے نزدیک آیا، میں نے اپنا نیزہ ٹھیک اس کے دل میں اتار دیا۔ سور گرا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ اسے تڑپنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ باقی سور اس کا انجام دیکھ کر فرار ہو گئے۔ اگر وہ مجھ پر حملہ کرتے تو میرے لیے دفاع کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ میں نیزہ سور کے جسم میں چھوڑ کر نم آنکھوں سے بلر کے پاس آ بیٹھی۔ وہ زندہ تھا اور ہوش میں تھا۔ اس نے خود کو گھسیٹ کر اپنا سر میری گود میں رکھ دیا اور دھیرے سے اپنی زبان میرے ہاتھ پر پھیرنے لگا۔ بلر تقریباً 90 پاؤنڈز وزنی تھا اور میرے لیے اسے اٹھا کر 7 میل دور فارم تک لے جانا ممکن نہیں تھا۔ میں اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ سورج ڈوبتے ہی اس علاقے پر شیروں اور چیتوں کا راج شروع ہو جاتا تھا۔ وہ بلر کو زخمی اور اکیلا پا کر اسے تر نوالا سمجھ کر کھا جاتے۔ اگرچہ شیر یا چیتے کے مقابل میں اس کی حفاظت کس طرح کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے خود اپنی بقا کا مسئلہ لاحق ہو جاتا۔ اس کے باوجود میں بلر کو تنہا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے پاپا کا قول تھا کہ مصیبت کے وقت اپنے دوست کو اکیلا چھوڑ دینے والا شخص بزدل ہوتا ہے، اور میں بزدل نہیں کہلانا چاہتی تھی۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں دوسروں کا انتظار کرتی۔ تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ تنے کے عین سامنے مردہ سور پڑا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جلد یا بدیر درندے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پھر میری خیر نہیں۔ مان سامنے گھاس سے سرسراہٹ کی آواز آئی۔
جیسے کوئی جاندار اس میں سے گزر رہا ہو۔ بلر خوف کے مارے سکڑ سا گیا۔ میں نے اس کا سر زمین پر رکھا اور سرک کر تنے سے باہر نکل آئی۔ مردہ سور کے جسم سے نیزہ نکال کر میں نے اطراف کا جائزہ لیا۔ کوئی دائیں جانب تھا، مگر کون؟ جانور یا انسان؟ سرسراہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے نیزہ تان لیا۔ لڑکی، تم کہاں ہو؟ مارٹینا کی آواز گونجی۔ میں مسرت سے اچھل پڑی اور چلا کر بولی، ہم ادھر ہیں مارٹینا۔ فوراً ہی گھاس سے غصے سے بھرا ہوا مارٹینا نمودار ہوا اور غرا کر بولا، تم اکیلی ہو لڑکی؟ پھر اس کی نگاہ میرے کپڑوں پر لگے خون پر پڑی اور اس کا لہجہ پرتشویش ہو گیا۔ تم زخمی ہو میری بچی؟ یہ مورانی کہاں مر گیا؟ اس نے تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ میں نے اس پر اعتماد کیا اور وہ تمہیں جنگل میں چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ وہ بری طرح زخمی ہے، سور کے دانت اس کی ران پر بڑا زخم لگا ہے۔ مارٹینا مزید خفا نظر آنے لگا۔ وہ کوئی بچہ نہیں ہے جو ذرا سا زخم بھی نہ سہ سکے۔ وہ جوان ہے اور جنگجو ہے اور اسے زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بولا، اب آرام سے بیٹھ جاؤ۔ جب آدھی رات کو چاند چمکنے لگے گا تو ہم بلر کو فارم تک لے جائیں گے۔ پھر میں نے اسے ساری رویداد سنا دی اور اس نے میری بہادری کی داد دی، مگر ساتھ ہی وہ بار بار واپس جا کر مورانی کی خبر لینے کا اعلان کرتا جو مجھے اکیلا چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے اپنی تلوار سے گھاس کاٹ کر بستر بنایا جس پر میں لیٹ گئی۔ بلر کا سر میں نے اپنے بازو پر رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد شیر کی گرج سنائی دی اور جنگل بھانت بھانت کے جانوروں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ افریقہ میں جنگل جاگ اٹھا تھا۔ اس دوران مارٹینا پوری چوکسی سے پہرا دے رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ آج کا دن بھرپور گزرا اور انہوں نے درجن بھر سور شکار کیے تھے۔ ان میں سے چھٹا حصہ میرا تھا۔ مان ہی دن بھر کی تھکن مجھ پر حملہ آور ہوئی اور میں سو گئی۔ مارٹینا نے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کیا۔ وہاں کوسوکی اور کئی دوسرے افراد بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے کپڑے اور ڈنڈے کی مدد سے بلر کے لیے جھولا بنایا اور ہم چاند کی روشنی میں واپس فارم پر لوٹ آئے۔ پاپا نے بلر کے زخم صاف کر کے اس کی ڈریسنگ کر دی۔ ایک لمبی مدت اس نے لیٹ کر گزاری اور اس کے زخم بھرنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ایک روز اس نے میرا نیزہ مجھے پکڑایا اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ وہ شکار پر چلنے کی فرمائش کر رہا تھا۔ میرا دل رو اٹھا کیونکہ بلر اب شکاری کتا نہیں رہا تھا۔ اس کی زندگی کا شکاری دور ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف ایک گھریلو کتا تھا۔